السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واسألہم، اور آپ ان سے سوال کیجئے، عن کے بارے میں، القریہ بستی، التی وہ جو، کانت تھی، حاضرہ آباد، کنارے پر، البحری سمندر کے، اذ جب، یعدون وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، فی السبت ہفتے میں، اذ جب، تأتیہم آتی ان کے پاس، حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم دن، سبتہم ان کے ہفتے کے، شرعا ظاہر، سر نکالتے ہوئے، ویوم اور جس دن، لا یسبتون نہیں وہ ہفتہ کرتے تھے، لا تأتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس، کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم آزماتے ہیں انہیں، بما بوجہ اس کے، کانوا جو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کیا کرتے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، لما کس لیے، تعظون تم نصیحت کرتے ہو، قوما ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم انہیں ہلاک کرنے والا ہے، او یا معذبہم انہیں عذاب دینے والا ہے، عذابا شدیدا سخت عذاب۔ قالوا انہوں نے کہا، معذرتاً معذرت کرنے کے لیے، الی کی جانب، ربکم تمہارے رب، ولعلہم اور تاکہ وہ، یتقون بچ جائیں۔ فلما پس جب، نسو وہ بھول گئے، ما اس نصیحت کو، ذکروا جو وہ کیے گئے، بہی اس کے ساتھ، انجینا ہم نے نجات دی، الذین ان لوگوں کو، ینہون جو منع کرتے تھے، عن سے، السوء برائی، واخذنا اور ہم نے پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب عذاب کے ساتھ، بئیس سخت برا، بما بوجہ اس کے، کانوا جو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کیا کرتے۔ فلما پس جب، عتوا وہ حد سے بڑھے، عما اس چیز سے، نہو وہ روکے گئے تھے، عنہ اس سے، قلنا ہم نے کہا، کونوا لہم ان کے لیے، کونوا تم ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل رسوا۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے پر تھی، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا جب وہ ہفتے کے دن میں زیادتی کرتے تھے اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن سر نکالے ہوئے ان کے پاس آتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ اور جس دن وہ ہفتے میں نہیں ہوتے تھے اس دن ان کے پاس اس طرح نہیں آتی تھیں۔ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ہم انہیں آزما رہے تھے بوجہ ان کی نافرمانی کے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اور جب ایک جماعت نے ان میں سے کہا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ قالوا معذرة إلى ربكم انہوں نے کہا تمہارے رب کی طرف
معذرت پیش کرنے کے لیے، عذر پیش کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ بچ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ظالموں کو سخت عذاب کے ساتھ پکڑ لیا بوجہ اس نافرمانی کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس جب وہ حد سے بڑھ گئے اس سرکشی کی انہوں نے اس چیز سے جس سے وہ روکے گئے تھے، ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر رسوا۔ یہ علاقہ کون سا تھا؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، البتہ مفسرین نے اس کے بارے میں ایلات یا ایلات علاقے کا ذکر کیا۔ یہ سمندر کے کنارے پر تھا، جہاں پر آج کل اس کے قریب اردن کی بندرگاہ بھی ہے، اور ابھی یہودیوں نے ایک اپنی وہاں پر بندرگاہ بنائی ہے، اس کا نام بھی انہوں نے ایلات رکھا ہے۔ تو یہ ایک علاقہ تھا، بستی تھی، اس بستی کے اندر یہ لوگ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور یہ ان کا واقعہ کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں تھا، لیکن یہ واقعے کا ان کو پتہ سب کو تھا، اور جس طرح کوئی اپنے عیوب چھپاتا ہے اس طرح یہ اپنے اس واقعے کو بیان نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ قرآن نے اس انداز سے بات کی، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان سے ذرا پوچھو بستی کے بارے میں۔ یہ آپ دیکھیے، اس کی مثال یوں ہی ہے جس طرح بندہ کسی کو شرمندہ اور رسوا کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں اس سے ذرا پوچھو، اور اس کو یہ ہو کہ اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتہ، تو اچانک جب اس کے سامنے ایسے کہا جائے پوچھو ذرا اس سے فلاں چیز کا، تو کیسے اس کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ اس واقعے کا اس کو کس نے بتا دیا؟ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ ہماری کتابوں میں بھی نہیں اور اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری، آپ نے اس واقعے کا ذکر کیا تو یہ ہکے بکے رہ گئے ہیں، اس کو اس واقعے کا کس نے بتا دیا؟ لیکن بدبختی کی انتہا دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا کہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، تو یہ اللہ کا نبی ہے تو اللہ نے بتایا نا، لیکن بدبختی غالب رہی، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ ان سے پوچھئے بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کے اوپر مچھلی پکڑنا بند کر دیا کہ تم نے پورا ہفتے کا دن عبادت کر دی۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ جمعہ پڑھو، اس سے پہلے بھی تجارت، بعد میں بھی تجارت۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، پھیل جاؤ زمین پہ۔ لیکن ان کے لیے کیا تھا؟ ہفتے کا دن عبادت، اس دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی بھی کیوں لگائی؟ اللہ نے آگے فرمایا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ جب کوئی قوم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، نافرمانی پر اتر آتی ہے نا، تو اللہ رب العالمین پھر ایسوں کو سزا بھی دیتا ہے، ان پر پابندیاں لگتی ہیں زیادہ سے زیادہ، بہت سی حلال اور جائز چیزیں بھی ان کے لیے ممنوع قرار دی جاتی ہیں۔ یہ ہفتے کے دن مچھلیاں تم نے نہیں پکڑنی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں ابھر کے آتی ان کے سامنے، اور جب ہفتہ گزر جاتا تو مچھلی کوئی نہ ہاتھ آتی۔ انہیں بڑا اس چیز کا تھا کہ اس کا کیا کریں، اور یہ تھی آزمائش، چاہیے یہ تھا کہ اس کا حل استغفار تھا، اللہ سے معافی تھی، کیونکہ یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو ممنوع چیز کے اندر روزی نظر آ رہی ہوتی ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے، اس کام کے اندر بڑا رزق نظر آتا ہے اس کو، اور بڑا کچھ نظر آتا ہے، اور بڑی لذت اور بڑی بہتری اس میں نظر آتی ہے، اور جس سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہوتا ہے جس چیز کا، اس میں اس کو خیر نہیں نظر، وہ کہتا ہے یہ کام صحیح نہیں ہے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج استغفار ہے۔ جب کوئی بندہ کہے نا میرا سودا جھوٹ بولوں تو بکتا ہے،
سچ بولوں تو بچتا ہی کچھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے گناہوں کی، اس کے حالات بدل جائیں گے۔ اب اس کا علاج یہ تھا کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز میں جب ان کو اپنی روزی نظر آ رہی تھی تو اس کا علاج یہ تھا اللہ سے استغفار کرتے، لیکن اس طرف ذہن نہیں گیا کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور تھا، تو حیلے بہانوں کی طرف ذہن نکل گیا کہ بھئی اس کا کوئی حل کرتے ہیں۔ ہمیشہ میرے بھائیوں میں اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جب ہمیں کوئی ناجائز کام کر کے اپنا کام نکالنے کی صورت نظر آتی ہو نا، تو اس میں اللہ سے استغفار ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ناجائز کی طرف جانے ہی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی آپ کی ضرورت کو پورا کروا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ آتی، جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں۔ انہوں نے بہانے کیے، مختلف حیلوں کے ساتھ، طریقوں کے ساتھ مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا۔ جمعے کے دن جال لگا دیتے، ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں پھنس جاتی، اتوار کے دن کھینچ لیتے، کہتے بھئی ہم نے تو ہفتے کو نہیں پکڑی، اتوار کو پکڑی ہیں۔ یا نہر، اس دریا کے پاس انہوں نے کچھ ڈیم بنائے، چھوٹے چھوٹے گڑھے، پانی اچھل کر اس میں آتا اور مچھلیاں اس گڑھے میں رہ جاتی۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا، یعنی مختلف طریقوں سے انہوں نے جو ہے وہ مچھلیوں کو پکڑنے کا، اللہ کی روکی چیز کا انہوں نے حیلہ بنایا۔ اور روایت میں بھی ہے کہ لا ترتکبوا ما ارتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، تم وہ کام نہ کرو جو یہودی کرتے رہے ہیں، وگرنہ تم بھی معمولی ہیلے کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر بیٹھو گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہیلے کر کے چیزوں کو، حرام کو حلال کرتے رہتے ہیں، جی ایسے نہیں ایسے کر لیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں، تجارت کی، بینکاری کی، اور بہت سی ایسی چیزیں جس میں کان ایسے نہیں، تھوڑا سا گھما کے پکڑا گیا، پکڑا کان ہی ہے، صرف لوگوں کو یہ کرنے کے لیے کہ جی وہ صورت تو نہیں ہے، گھمایا گیا صرف، ہیلے بازی۔ اور بعض لوگوں نے تو اس چیز کو بڑا بنیادی طور پر اپنی فقہ کے اندر کیا ہوا، کتاب الحیل کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں ہر چیز کا ہیلہ، زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلہ، قتل کرنے کا ہیلہ، چوری کرنے کا ہیلہ، یعنی کہ جو جرائم میں ہر جرم پر ایک ہیلہ ذکر کیا، لو تم یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ہر ایک کو خوش کر دیا۔ چوروں کے لیے بھی ہیلہ، اچھا چور پکڑا جائے اس کے لیے ہیلہ کیا، وہ دعویٰ کر دے کہ یہ مال ہی میرا، چلو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چور رنگے ہاتھوں پکڑ لو، اس سے کہو بھئی یہ مال تو نے چوری کیا، وہ آگے سے دعویٰ کر دے، جھوٹا ہی کر دے، وہ کہ یہ میرا ہے، حد نہیں لگ سکے گی۔ یعنی قتل کرنا طریقہ بتاتے ہیں تمہیں، غوطے دے دے کے مار دو، کوئی حد نہیں، کسی کو پانی پر لے جاؤ غوطے دے کر مار دو، کوئی حد نہیں۔ زکوٰۃ سے بچنا یعنی ہر چیز کا ہیلہ۔ تو یہ ہیلے سازی، ہیلے بازی شریعت کے احکام سے بچنے کے لیے یہ یہود کا طریقہ تھا، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایسے لوگوں کے رد پر ایک کتاب لکھی، ان کے ایک ایک ہیلے پر رد کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ 3 گروہ تھے نا، ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ تم کیوں ان کو سمجھاتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے، نہ سمجھاؤ ان کو۔ یعنی 3 گروہ تھے، مچھلیاں پکڑنے والا، خاموش رہنے والا اور منع کرنے والا۔ خاموش رہنے والے، منع کرنے والوں کو کہتے کیوں کھپاتے ہو اپنے آپ کو، یہ اللہ کا عذاب ان پر آنا، ممکن ہے یہ بھی ان کو کہہ کے ہٹ گئے ہوں، چپ ہو گئے ہوں۔ وہ کہنے لگے بھئی 2 وجوہات ہیں جس بنا پر ہم دعوت دینا نہیں چھوڑ رہے۔ ایک، اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکے کہ اللہ ہم نے کہہ دیا تھا، ہم نے روکا نہیں تھا، یعنی کہ ہم نے ان کو کہہ دیا تھا، ہم رکے نہیں رہے۔ اور دوسرا، شاید کہ ان کے دل پہ بات اثر کر جائے، اس لیے ہمیشہ دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ ان 2 وجوہات کی، ایک تو اللہ کے ہاں حجت ہو جاتی ہے کہ اس نے تو کہا تھا نا، اس نے تو برائی سے روکا تھا، اور دوسرا شاید اللہ دل میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ ہماری نصیحت کو بھلا بیٹھے، بار بار ہم نے ان کو نصیحت کی مختلف طریقوں سے، جب وہ بھلا بیٹھے ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ عذاب بئیس کیا تھا
مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اور کوئی عذاب ہو سکتا ہے، قحط کی صورت میں یا کسی صورت میں پہلے چھوٹا عذاب آیا ان پر، جب یہ اس پر بھی متنبع نہ ہوئے پھر بندر بنانے والا عذاب آیا۔ تو اس میں 3 گروہ تھے، ایک کو تو اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے بچا لیا، اب جو خاموش تھا ان کا کیا بنا؟ اس پر بعض کہتے ہیں ان پر بھی عذاب آ گیا، بعض کہتے ہیں کہ ان پر عذاب نہیں آیا، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ تم ان کے بارے میں خاموش رہو جس طرح اللہ کی کتاب خاموش ہے۔ ویسے زیادہ مفسرین اس طرف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچایا، کیونکہ وہ ظلم کرنے والے نہیں تھے، البتہ وہ خاموش تھے۔ تو بعض نے یوں کہا کہ چھوٹے عذاب، قحط والے عذاب میں وہ بھی شریک ہوئے، البتہ جب بڑا عذاب آیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس سے بچایا۔ دل اسی طرف مائل ہے کہ یہ جو لوگ، جو دوسرا گروہ تھا جو خاموش تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ساتھ ایسی سزا نہیں دی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ سرکشی کی اس چیز سے جس سے وہ روکے گئے تھے، ہم نے کہا تم بندر ہو جاؤ، اور بندر بھی کون سے؟ رسوا اور ذلیل، یعنی بندر بھی گھٹیا قسم کے، عام بندر بھی نہیں، ذلیل اور رسوا بندر۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے، اچھا بعض یہاں پر تعویل یہ کرتے ہیں جی اللہ نے بندر بنانے سے مراد ان کی عادتیں بندروں والی ہو گئیں، یہ فضول بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت جو ذکر کیا اس کا وہی معنی کیا جائے گا، وہ حقیقتاً بندر بنے۔ اور موجودہ جو نسل ہے کیا یہ بندر اسی سے ہیں؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ذلیل و رسوا بندر تھے، یہ عام بندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر جب عذاب بھیجتا ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ قوم زندہ بھی نہیں رہتی، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ بندر اس نسل سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔